السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر تقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں 49 نیوز۔ ناظرین، تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تعلیم کا معیار وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا رہتا ہے۔ دنیا بھر میں تعلیم کے میدان میں جدید رجحانات متعارف کروائے جا رہے ہیں، جہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کا کردار بھی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ برانڈ اور سلیبس بھی تعلیم میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں، وہ پہلے چونیوں میں الائٹ اسکول کے نام سے اسکول چلا رہے تھے، لیکن اب انہوں نے ایک انٹرنیشنل برانڈ دا اسمارٹ اسکول متعارف کروایا ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا وجوہات رہی ہیں۔ حافظ صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ حافظ صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ عرصہ 10 سال تک ایک تعلیمی نیٹ ورک سے ایسوسیٹ رہے، آپ کی کیا توقعات تھی اور کس حد تک آپ مطمئن تھے کہ بالآخر آپ نے اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا؟ دیکھیں جی، کسی بھی نیٹ ورک سے وابستگی کا بنیادی مقصد اس کی مہارتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے سکل سے مستفید ہونا ہے، اور اس کا جو کیریکولم ہے، اس کا جو سلیبس ہے، یا جو اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، اس کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ اس کا کوالٹی ایجوکیشن جو ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اور یہی چیزیں سوچ کے ہم کسی کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتے ہیں۔ تو یقیناً ایسے ہی ہم نے بھی انہی توقعات کی بنا پہ الائٹ کو جوائن کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اندازہ ہوا کہ نہ تو ہمیں کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ بتایا جا رہا ہے، نہ کوئی ٹیچرز کی کوئی ٹریننگ اور ورکشاپس کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، اور نہ ہی ہمیں جو سپورٹ چاہیے وہ ہو رہا ہے، نہ ہمیں کوئی اس طرح کی سہولیات اکیڈیمکس کے حوالے سے نہ وہ مل رہی تھی، بلکہ ہمیں احساس ہوا کہ شاید ہم ایک ایجوکیشنل نیٹ ورک کی بجائے ایک بزنس مین کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، جن کا مطمع نظر صرف بزنس تھا، یعنی کہ ہمیں وہ سروسز دینے کی بجائے وہ ہمیں اپنی پروڈکشن دے رہے تھے کہ جناب یہ خرید لو، بکس خرید لو، یونیفارم خرید لو، بیگ خرید لو، یہ پری اسکول کی کٹ خرید لو، سمر پیک لے لو، یعنی کہ ہم بزنس کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم نے تو ایک رائلٹی کے اگینسٹ ان کی سروسز چاہیے تھی کہ ہمارا جو تعلیمی نظام وہ بہتر ہو جائے، ہمارا کیریکولم بہتر ہو جائے، لیکن وہ کوئی ہمیں اس کا فائدہ نہیں سروسز دینے کے بجائے اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، وہ پروڈکٹ ہمیں دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا جی اگر پروڈکشن کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، تو پھر ایسے گروپ کے ساتھ چلنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ حافظ صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی اس موجودہ برانچ کو دا اسمارٹ اسکول برانچ میں منتقل کر دیا، کنورٹ کر دیا، آپ کیوں کر سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے بہتر ہے؟ دیکھیں جی، کسی بھی ادارے کا انحصار یا اس کی بنیاد لیڈرشپ پہ ہوتی ہے کہ اس کا لیڈر کیسا ہے، وہ ٹیم کو کیسے لے کے چلتا ہے۔ تو جب ہم اسمارٹ اسکول کو دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ادارہ یا یہ نیٹ ورک یا یہ سسٹم صرف پاکستان کا نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل بیس ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان میں 2 ادارے ایسے ہیں جن کو ہم ٹوئن سسٹرز کہہ سکتے ہیں، وہ سٹی سکولز ہیں اور بیکن ہاؤس ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سٹی سکول جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے۔ اس ٹائم اس کی سعودی عربیہ میں برانچز ہیں، عمان میں برانچز ہیں، ملائیشیا میں ہیں، اور فلپائن میں ہیں، UAE میں ہیں۔ یعنی کہ یہ 5 ممالک میں ان کی مختلف برانچز ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کا نیٹ ورک دیکھ لیں کہ اس ٹائم سٹی سکولز کی 500 برانچز ہیں پوری دنیا میں، اور 1,50,000 ان کے اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے۔ تو سمارٹ سکول جو ہے وہ انہی کا ذیلی ادارہ ہے، جو اس ٹائم پاکستان میں تقریباً کوئی 400 برانچز کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور اس کے جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ بھی تقریباً کوئی 1,00,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ تو ہمیں ان میں وہ چیزیں نظر آئی ہیں جو ہمیں دیگر کسی میں نظر نہیں آئی۔ تو اس لیے پھر ہم نے کہا کہ ایسے لوگوں سے چھوڑ کے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے کہ جو ایک اچھا برانڈ ہے، جو ہمیں اس کا احساس ہوا کہ یہ واقعتاً ہی برانڈ ہے، اور اس کی سکلز، اس کی جو مہارتیں ہیں وہ ہمیں زیادہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ نظر آئی ہیں۔ تو پھر اس لیے ہم نے اس کو جو ہے نا وہ پسند کیا ہے۔ جب ہم نے اس کو دا اسمارٹ اسکول کے کیریکولم کو، اس کے سلیبس کو یا اس کی اسکیم آف اسٹڈی کو ہم نے دیکھا، تو ہمیں وہ بنیادی مہارتیں نظر آئیں جو باقی کسی کے کیریکولم میں نہیں ہیں۔ اس سسٹم میں کلاس PG سے ہی ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ بچے کا مائنڈ کس طرف جا رہا ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ روبوٹک اسٹڈی جو ہے وہ اس میں سکھائی جا رہی ہے، شروع سے ہی بچے کرنا کیا چاہتا ہے، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس لائن کی طرف جا رہا ہے، یہ بچے کا مائنڈ سیٹ کس طرف جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی ان کی کانسیپچول بیسڈ
تعلیم ہے، اور اسی طرح ان کا جو کیریکولم ہے وہ باقاعدہ صرف کلاس میں ہی استعمال نہیں ہوتا، ایک ٹیچر آئے وہ پڑھائے، اسٹوڈنٹس نے رٹا لگایا پاس ہو گیا، بلکہ ان کا ایک ہر کلاس کے لیے ایک سمارٹ بورڈ ہے جس کی مدد سے وہ اسٹوڈنٹس کو تعلیم دی جاتی ہے۔ ٹیچر آتا ہے، وہ لیکچر دیتا ہے، اس کے بعد پھر کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ان کا سمارٹ بورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ چیز جو ایک بچہ 15 دن میں تیار کرتا ہے وہ 2-4 دن میں کانسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان کی اسکولنگ، ان کا سٹائل، ان کا طریقہ کار باقیوں سے منفرد لگا، اس لیے ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا۔ اب سر یہ بتائیے گا کہ یا کسی برانڈ کی فرنچائز کا ہونا ضروری ہے؟ کیا اپنے نام سے بندہ اسکول نہیں بنا سکتا، یا کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ فرنچائز سے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، برانڈ کا مطلب ہے کوالٹی۔ اگر برانڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوالٹی دے رہے ہیں۔ وہ کیوں کوالٹی دے رہے ہیں؟ کہ ان کے پاس بہت بڑا سسٹم ہے، پورا نیٹ ورک ہے، سکلڈ لوگ ہیں، پروفیشنل ہیں، آئی ٹی سے ریلیٹڈ پروفیشنل بیٹھے ہیں، ایکیڈیمکس سے ریلیٹڈ پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہیومن ریسورس کے حوالے سے ان کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کے پاس ایک ایسا سسٹم ہے جو وہ کہیں بھی امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں۔ اور پھر آپ اگر ایجوکیشن کی بات کریں تو دیکھ لیں ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنے سرکاری کالجز ہیں، یہاں کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں، کوئی نام نہیں لے گا کہ کہاں کا پڑھا ہوا ہے، یا وہ فخر سے بتا نہیں سکتا کہ میں کہاں پڑھا ہوں، لیکن اگر کوئی ایچیسن سے پڑھا ہے تو وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ آئی ایم ایچیسونین۔ ایسی اگر کوئی جی سی سے پڑھا تو کہتا ہے میں راوین ہوں، ایسے کوئی ایف سی سے پڑھا ہے تو وہ اپنے بات کرتا ہے۔ اور اسی طرح پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں یونیورسٹیز ہیں، تو لوگ کیوں آکسفورڈ کا نام لیتے ہیں، لوگ کیوں ہارورڈ کا نام لیتے ہیں، لوگ کیوں کیمبرج کا نام لیتے ہیں؟ کہ وہ برانڈ ہے، ان کا ایک نام ہے، ان لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، انہوں نے امپرومنٹ لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم مارکیٹ پہ رول کرنے والے لوگ ہیں۔ دا اسمارٹ اسکول بھی ایک برانڈ ہے، لیکن یہ برانڈ ایسا ہے کہ جن کا مطمع نظر دولت اکٹھی کرنا نہیں ہے، ان کی نظر ہماری رائلٹی پہ نہیں ہے، ان کی نظر ہماری جیبوں پہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوالٹی ایجوکیشن دیں، یہی ہماری رائلٹی ہے، ہمیں بہترین سسٹم دے دیں، نظام دے دیں، اچھے ٹیچر دے دیں، پھر رزلٹ آ جائے، تو یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور سب یہ بھی دیکھنے میں آیا نا کہ بھی بہت سارے اسکول برانڈ بنایا ہوا ہے، بڑا بزنس بھی کر رہے ہیں، برانچز بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کے اپنے پاس ذاتی نوعیت کی کوئی چیزیں نہیں، لٹریچر ان کی نصاب اپنا نہیں ہے، تو ادھر ادھر کا پکڑ کے انہوں نے سارا بنایا ہوا ہے۔ ان کیا ہے دا اسمارٹ اسکول کا سلیبس کیسا ہے؟ یہ بھی ایسے چلا رہی ہیں، ان کا کوئی اپنا کریٹیو چیزیں ہیں؟ جہاں تک دا اسمارٹ اسکول کا تعلق ہے تو انہوں نے پی جی سے لے کے کلاس 5 تک اپنا پورا سلیبس ڈیزائن کر لیا ہے، اور آکسفورڈ کے مقابلے پہ لے کے آئے ہیں، اور باقی ان کی 2 کلاسز رہتی ہیں 6 اور 7۔ اس کا چونکہ گورنمنٹ نے ابھی تک این او سی جاری نہیں کیا، اس لیے ابھی تک وہ نہیں بنا سکے، اور زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اس سال میں وہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ باقی رہ گیا میٹرک کا، 9th اور 10th کا، تو وہ پی ٹی بی کا چل رہا ہے، تو وہ سارے لوگ اسی کو فالو کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا صاحب، آپ کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ آپ کے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگایا جا رہا ہے، بالخصوص جو 9th اور 10th کے بچے ہیں اس کی رجسٹریشن کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے؟ لوگ بڑے اضطراب میں اس حوالے سے، جو بالخصوص جو بچے آپ کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے ہماری ابتدائی تعلیم کا، پی جی سے لے کے 7 تک یا 8 تک، ان کا تو ایشو ہوتا بھی نہیں ہے، کیونکہ بورڈ کا ایگزام ان کا ہوتا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا پڑے۔ کوئی بھی ادارہ نیا بنتا ہے تو سب سے پہلے وہ ڈسٹرکٹ میں اپنی رجسٹریشن کرواتا ہے اور منظور کرواتا ہے کہ یہ منظور شدہ ادارہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ہماری فرنچائزی الائٹ سے ختم ہوئی، ہم نے اپنے پورے ڈاکومنٹس، اپنا ایم او یو وہ ڈسٹرکٹ میں بھیجا، اس کا اپروول ہمارے پاس آ چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پی جی سے لے کے آن ورڈ یہ ہمارا کوئی ایشو نہیں رہا کہ بچے پرائیویٹ ہو جائیں گے یا کوئی ایسا پرابلم کچھ نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے 9th اور 10th کی، تو 10th کے چونکہ پیپر ہو رہے ہیں اپریل میں، ٹھیک ہے، اور جو بورڈ اپنی ایفیلیشن دیتا ہے اس کی ٹیم باقاعدہ وزٹ کرتی ہے۔ پہلے وہ 2 سال 4 سال 5 سال کے لیے ایفیلیشن دیتے تھے، لیکن اب ہر سال ان کی ٹیم آتی ہے، وزٹ کرتی ہے، فیس جمع کروائی جاتی ہے، اور 1 سال کے لیے وہ ایفیلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے وہ بچے جو 10th کے اپریل میں اپیئر ہوں گے، ان کی ایفیلیشن ہوئی ہے، اس کی ہم نے فیسیں جمع کروائی ہوئی ہیں، اور وہ بورڈ میں ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ آف الائڈ اسکول اس کے مطابق پیپر دیں گے۔ اور جہاں تک ہے 9th کی بات، تو 9th کے چونکہ ابھی رجسٹریشن ہوئی ہے، ابھی داخلے گئے ہیں، تو اس کا بھی ہم نے اپنا لیٹر
اور ہیڈ آفس سے لیٹر اور MOU وہ تینوں چیزیں ہم نے بھیج دی ہیں، اور اس کا قریب ود ان ویک یا 2 ویکس وہ ہمارا وزٹ ہوگا، اور وہ ہم اس میں رجسٹریشن دا اسمارٹ اسکول کے نام سے ہو جائے گی۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ آخر میں ہمیں بتائیں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو دا اسمارٹ اسکول کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک بات ہے میسج کے حوالے سے، تو میں والدین کو میسج یہ دوں گا، چونکہ اولاد جو ہے وہ کسی بھی والدین کا اثاثہ ہے، اس کی جائیداد ہے، اور کوئی بھی انسان اپنے اثاثے اور جائیداد کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کرتا۔ اس کی تعلیم و تربیت اس کی فرسٹ پریفرنس ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے وہ دیکھیں کہ اپنے بچے کو کون سے اسکول میں داخل کروا رہے ہیں، وہاں کی ٹیم کیسی ہے، اساتذہ کیسے ہیں، مالکان اور ڈائریکٹرز کیسے ہیں، وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے۔ اسی بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ ہے دا اسمارٹ اسکول۔ دیکھیں، ہم نے دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق فیصلہ کیا ہے کہ جس میں ایسا سسٹم آئے جو والدین کے لیے افورڈیبل ہو، ان کی کتابیں کمپیریٹیولی سستی ہوں، ان کا کیریکولم بہتر ہو، جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، وہ ہمارے اساتذہ کو ٹریننگ اور تربیت دے سکیں، ان کی ٹیم بر وقت آ کے ہمارے مسائل حل کر سکیں، پورا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ان کے ہاتھ میں ہو اور ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے والے ہوں۔ تو میں یقین دلاتا ہوں والدین کو اور طلبہ و طالبات کو کہ ہم انشاءاللہ ان کے بھروسے پہ، اعتماد پہ پورا اتریں گے۔ جی حافظ صاحب، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے مہمان کی گفتگو سنی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اولاد ایک قیمتی اثاثہ ہوتی ہے، ان کے مستقبل کے لیے پروفیشنل تعلیمی اداروں کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ بچی آپ کا نام روشن کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عامر تقوی کو اجازت دیں، پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔